اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کسی شخص پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کو دھوکہ اور تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کسی کو نقصان اور خسارے سے دوچار نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ حسد، بغض اور عداوت نہ رکھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نیکی، اظہار احسان، خدا ترسی اور محبت کا سلوک کرے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے ہر فرد کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے، مثلا والدین اور اولاد کے حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق، دیگر عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یتیم اور بیواؤں کے حقوق، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق، بڑے اور چھوٹوں کے حقوق، مہمانوں اور میزبانوں کے حقوق، مسافر و مقیم کے حقوق، اجر و تاجر کے حقوق، مالک اور ملازم کے حقوق، ذمہ دار اور مزاح کے حقوق، اول الامر اور رعاء کے حقوق، غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق، قیدیوں اور غیر مقاتلین کے حقوق، حتیٰ کہ اہل ایمان کے باہمی حقوق کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اسلام ان حقوق پر عمل کرنے کو محض ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ ہر مسلمان کو ان احکام پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جو شخص یہ حقوق ادا کرتا ہے وہ دنیا میں خود بھی عزت و وقار، چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نفع بخش، خیر خواہ اور ہمدرد انسان بن کر سوسائٹی کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن جو شخص حقوق العباد ادا نہیں کرتا یا دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، وہ خود بھی دنیا میں تکلیف دہ اور بے وقار زندگی بسر کرتا ہے، اور اپنے ساتھ معاشرے کے دوسرے افراد کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر سارے معاشرے کے فساد اور بغاڑ کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں قابل نفرت اور قابل ملامت انسان ٹھہرتا ہے، اور پھر آخرت میں اس سے حقوق العباد کے بارے میں اتنی سخت باز پرس ہوگی کہ جب تک وہ دوسرے کے حقوق ادا نہ کر لے گا جنت یا جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ میدان حشر میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میں ہوں بادشاہ، بدلہ دلوانے والا۔ اگر کسی جہنمی پر جنت کا حق ہے تو اس وقت جہنم میں نہیں جائے گا جب تک جنتی کو جہنمی سے اس کا حق نہ دلوا دوں گا، اور اگر کسی جنتی پر جہنمی کا حق ہے تو جنتی اس وقت جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنمی کو جنتی سے اس کا حق نہ دلوا دوں گا، خواہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مار لیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خواہ معمولی ہی سا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بھی سینگ والی کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یاد رہے، حقوق کی ادائیگی کی خاطر ایک بار تمام جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مظلوم جانوروں کو ظالم جانوروں سے ان کا حق دلوایا جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم انسانوں کے حقوق ظالم انسانوں سے نہ دلوائے؟ قیامت کے دن رائج الوقت سکہ صرف نیکی ہوگی، لہذا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے ڈھیر تو لے کر آئیں گے اور بڑے شاد و فرحان نظر آئیں گے، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو اپنی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کروا دیں گے اور خود خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جنت کے بجائے جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درم نہ دینار ہو، دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر حقدار بھی پھر بھی باقی رہ گئے
تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ بلاخر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ قارئین کرام غور فرمائیے کس قدر بد نصیب ہوں گے وہ شخص جو دنیا میں محض زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرے اور قیامت کے روز اس کے بدلے میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کی بہن یا بیٹی پر تہمت لگا کر خوش ہو لیکن آخرت میں اپنے زیادہ راہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا وہ شخص جو چوری، ڈاکہ، رشوت اور دوسرے حرام طریقوں سے مال اکٹھا کر کے دنیا میں چند دن عیش کر لے لیکن آخرت میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر جہنم کی راہ لے، یہ وہ شخص جو دنیا میں کسی کی زمین، مکان یا پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لے اور دنیا کے چند روز اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد قیامت کے روز اپنی ساری نیکیاں زمین یا مکان یا پلاٹ کے مالک کے حوالے کر کے خود جہنم میں پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح الفاظ میں امت کو نصیحت فرمائی، لوگوں جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کسی پر کوئی اور ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معافی کروا لے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار ہوگا نہ درہم، البتہ ہاں اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس بے عزتی کی یا ظلم کے برابر اس سے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس اتنے نیک عمل نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق کی ادائیگی کا سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کو حکم دیا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، تاریکی کے باوجود مظلوم ظالم کو صراط سے گزرتے ہوئے پہچان لیں گے، اور جب تک ظالم سے مظلوم اپنا حق وصول نہیں کرے گا اسے صراط عبور نہیں کرنے دے گا۔ صراط عبور کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام کنترا پر روک لیا جائے گا اور ان سے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گلا شکوہ یا شکر رنجی ناراضگی ہوگی اسے دور کیا جائے گا، اور جب اہل ایمان مکمل طور پر صاف پاک ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان سے، ہاتھ سے یا کسی بھی دوسری طریقے سے کسی مسلمان کو دکھ دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے یا کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، خواہ وہ رائی کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے روز سے اس کے برحال تلافی کرنا ہوگی۔ اب جو چاہے وہ اس دنیا میں اپنی انا کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے، اور جو چاہے آخرت میں اپنی نیکیوں کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ حقوق العباد کی اہمیت کے پیش نظر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ درست بات یہ ہے کہ حقوق العباد اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود حقوق اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہیں، جس کے درجہ ذیل دلائل ہیں۔ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا شخص صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ضرور ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ بات بجا کہ بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں۔ جب وہ کسی ظالم کو بخشنا چاہے گا تو مظلوم سے اس کے حقوق معاف کروانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ظالم و مظلوم کا حق ضرور دلوا کے رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کر خوش کر سکتا ہے اور ظالم کو معاف فرما سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عرفات میں تو قبول نہ ہوئی لیکن مزدلفہ میں جب وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں سے کسی کے حق معاف کروانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی یہ روایت تو معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ایک قاتل اور دوسرا مقتول، جو دونوں جنت میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی راہ میں لڑا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا یعنی قاتل مسلمان ہوا اور اللہ کی راہ میں لڑا اور وہ بھی شہید ہوا، اور یوں دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ محسن کے جتنے زیادہ احسانات ہوں اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی واضح مثال والدین کی ہے۔ مخلوق میں انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے زیادہ حقوق بھی والدین ہی کے رکھے ہیں۔ والدین کے بعد جیسے جیسے دوسرے لوگوں کے احسانات ہوں گے ویسے ویسے انسان پر ان کے حقوق محسوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے احسانات اپنے بندوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو نہیں کر سکو گے۔ بس اس مسلمہ حقیقت کے اعتبار سے بھی حقوق اللہ حقوق العباد کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ دراصل حقوق العباد کا حق اللہ سے اہم ہونے کی غلط فہمی کی بنیاد قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں۔ ان نظریات و عقائد کے ہوتے ہوئے حقوق العباد کے مقابلے میں حقوق اللہ کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ صوفیہ کے عقائد و نظریات ہمارے موضوع نہیں، لہٰذا ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس بات میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حقوق جیسے چاہے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، اسی طرح اپنے حقوق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے، اور جو شخص ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بڑا بخشنہار ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، نیک عمل کرے اور اس راہ پر ڈٹا رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے 4 شرائط مقرر فرمائی: توبہ کرنا، سچا ایمان، نیک اعمال، استقامت۔ جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائیں گے، اور جو شخص نہ توبہ استغفار کرے، نہ تجوید و ایمان کرے، نہ نماز روزہ کرے، نہ صدقہ خیرات کرے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے، دین کے راہ میں کوئی تکلیف یا آزمائش آنے پر ثابت قدمی نہ دکھائے، اور یہ سمجھتا رہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، خود ہی بخش دے گا، تو یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح حقوق العباد ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، حقوق العباد کے معاملے میں جب تک انسان کا دامن صاف نہیں ہوگا تب تک آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح حقوق اللہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حقوق اللہ ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، حقوق اللہ ادا کیے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکے۔